ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں. اس کو چاہے آپ تراویح کہیں یا آپ تہجد کہیں یا رات میں کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں. رات کی نماز کا اہتمام عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، ٹھیک ہے، مطلب سحر کے آخری وقت تک ہم کچھ نہ کچھ قیام کریں. رات میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہے اور قرآن کی تلاوت کریں. یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس نیت سے، ایمان کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر دے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک روایت میں الفاظ ہے جس نے جو ہے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ جو اس کا اجر دے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں قیام کریں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کو نفل نماز میں اضافہ کرے. اور نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کی نماز یاد رکھیں، تو لہٰذا نفل نمازوں میں اضافہ کرے، یاد رکھیں. ویسے رمضان کے اندر ہوتا یہ ہے، ہونا چاہیے کیا الگ چیز، ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اللہ رحم کرے، میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ فرض نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی قیام کی، یہ بات ہو رہی نفل نمازوں کی، اور ہم فرائض کا اہتمام اس میں شروع کرتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز میں ایسی کوتاہی کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہی چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں. تو ان کے لیے تو بہرحال یہ مہینہ فرض نمازوں کے ٹریننگ کا مہینہ ہو جائے گا. لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں تو ہم سال بھر تو فرض نماز پڑھتے ہی، اب اضافہ کریں. تو ظاہر سی بات ہے ہم قیام مطلب راتوں کی نماز میں اضافہ کریں، نوافل میں اضافہ کریں، اور خاص طور سے قیام کریں، چونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف کرنے والی چیز ہے. تو لہٰذا ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی خاطر قیام کرے. یاد رکھیں راتوں کی نماز کا اہتمام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے پہلے یا سحر کا جو آخری وقت ہوتا ہے تب تک ہم کوشش کریں کہ نماز قائم کریں. آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو 4 رکعت پڑھیں، آپ 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات میں، یاد رکھیے رمضان یا غیر رمضان، 11 رکعتیں پڑھتے تو 8 رکعت یہ بھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی، یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم اس نماز کا اہتمام کریں. جو لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد، کسی وجہ سے جاگ نہیں سکتے، تو تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ جیسے ہو قیام کرنے کی رمضان میں خاص طور سے کوشش کریں، اور اپنے نفس کو پھر عادی بنا لے کہ میں بعد رمضان بھی نمازوں کا اہتمام کروں گا، بعد رمضان بھی کروں گا. وہ لوگ جو رمضان کے اندر فرض کے عادی ہوئے ہیں، ہوتا ہے کبھی کی شروعات ہم نے رمضان سے سٹارٹ لی، تو پھر کوشش کرے کہ وہ رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک اس سے اہتمام کرے. پھر اگلا رمضان آئے تو موقع پر نوافل میں اضافہ کرے، پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد آنے والے رمضان تک اس کا میں عادی ہو جاؤں، اور پھر اپنے لائف کے اندر ایسے ایک کے بعد ایک اچھے اعمال اور نوافل کو انٹروڈیوس کرتے جائے، اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے جائے. یاد رکھیں. تو دوسرا اہم کام جو اس مہینے میں ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے وہ کام ہے، یاد رکھیے قیام کا اہتمام کرنا. اور الحمدللہ تقریباً ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور آج کل الحمدللہ بہت ساری مساجد میں جو خواتین کی بھی جو رات کی نماز کا تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے. تو کوشش کریں ہم جو اس نماز کو پڑھیں، اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ہمیں دیں گا. اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز اس کے ذریعے ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا. لیکن یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت جب تک نوافل کا ہم کو اجر یا ثواب نہیں ملتا، تب تک کہ فرض کا اہتمام ہم نہ کریں. حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو اس نے ہم پر فرض قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد بندہ جب نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، جس سے اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. معنی یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، دیکھتا بھی تو وہی چیز دیکھتا ہے جو حلال ہے، اور کام وہی کرتا ہے جو چیز حلال ہے، جو چیز صحیح یاد ہے. تو لہٰذا پہلے فرض، اس کے بعد یہ تمام چیزیں. اور علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انسان توحید پر نہ ہو اور نماز قائم کرنا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یاد رکھیں تو توحید اور نماز کے بعد ہی پھر روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال قبول ہوتے. یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نفل کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام اور قیام اللیل کا اہتمام کریں. آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر جس چیز کا ہم خاص اہتمام کریں گے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس مہینے کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم کیا کریں اس مہینے میں تلاوت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پر رمضان آنے تک جتنا قرآن نازل ہوتا آپ جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کرتے. اس سے کچھ علماء نے لکھا کہ رمضان میں یہ قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اور آخر بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام آئے، آخر رمضان آپ کو ملا، آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا، 2 ٹائمز اس کو ریپیٹ کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے. یاد رکھیں چونکہ اس کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے، چونکہ اسی مہینے میں یہ کتاب اتری. یاد رکھیں. اور یہ کتاب بہت جلیل القدر کتاب ہے. یاد رکھیں یہ تمام کتابیں جو اس سے پہلے آئی ان کی سردار ہے. یاد رکھیں
اور اتنی جلیل القدر اور اتنی جس کو کہیں گے بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے نازل ہوگی وہ مہینہ روزے کا اور برکت کا اور مغفرت کا مہینہ بن گیا. جس رات نازل ہوگی تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی. یاد رکھیں, جس قوم پر نازل ہوگی آخر آنے کے بعد بھی وہ قوم سب سے اول جنت میں جانے والی بن گئی. تو یہ کتاب کا بڑا گہرا تعلق اور یہ کتاب بڑی عظمت اور بلندی اور جس کو کہیں گے جو ہے عظمت والی اور بزرگی والی یاد رکھی کتاب ہے. تو لہٰذا ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے. تلاوت سے یہاں میری مراد یہ بھی ہے کہ تلاوت ہم اس کو قرأت کرے اور ساتھ میں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جو زبان آپ کو بہتر لگتی ہو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے. یقیناً قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ہے, لیکن اس کی تلاوت کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھے ہم کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے مجھ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک چیز پڑھتا ہوں اور اسی کے خلاف کام کرتا ہوں, اس کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے کبھی کبھار تلاوت بھی چالو ہے, کتاب بھی ہاتھ میں اور دوسرا اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دینے والی نہ بن جائے. تو لہٰذا اس کا خاص اہتمام ہو کہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جائیں اور ایسی عادت ڈال لیں کہ پھر سال بھر یہ عادت چلتی رہے. ابھی آج کل قرآن کے جو نئے نسخے آتے ہیں اس نسخے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس نسخے کو انہوں نے یہ کیا کہ 20 صفحات میں ایک پارے کو ختم کر دیتے. مطلب ہر معاف کرنا 20 صفحات میں ایک پارا ختم ہوتا ہے, تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ یاد رکھیے کہ 20 صفحے آپ نے پڑھ لیے مطلب ایک پارا آپ کا ہو جاتا ہے. جو نئے پرنٹس آتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا. تو آپ دیکھیں آپ عادت ڈال لیں کہ اب 20 صفحات پڑھنا ہے, 10 صفحات پڑھنا ہے, جو بھی ہے رمضان میں, اور بعد رمضان بھی اس کو کنٹینیو کرتے رہے کہ اتنے پیجز کی میں عادت ڈال دوں گا تو اتنے دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک صفحہ میں ایسا لے رہا ہوں, دونوں طرف ملا تو 600 ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے کیا 40 ہو جاتے ہیں ویسے پیجز 1 2. تو ایسا کریں گے تو ایک پارا ختم ہو جاتا ہے ادھر. تو لہٰذا آپ قرآن لے لیں, بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیلی روٹین بنا سکتے ہیں کہ اتنے پیجز پڑھ لوں گا تو اتنے دن میں ایک پارا آسانی سے ختم ہو جائیں گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں. رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن ختم ہو, چاہے آپ اس کو نماز کی شکل میں کریں, چاہے آپ اس کو تلاوت کی شکل میں کریں. کوشش کریں کہ قرآن کو ہم ختم کریں اور عادت ڈالیں اپنی نفس کو کہ بعد رمضان اس پہ کنٹینیو ہم پڑھتے رہیں. اور پھر اس کی بھی عادت ڈالیں کہ پھر سمجھنے کا کوئی تھوڑا بہت معمول سسٹم ہم شروع کریں کہ اس کو ہم ریڈ بھی کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے, جو ترجمہ آپ کو بہتر لگتا ہو, جو ترجمہ آپ جس زبان میں جانتے ہو جو اویلیبل ہو اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں, تاکہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس سے ہمارا ایک گہرا تعلق اور رشتہ بن جائے. ورنہ یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دینے والی کہ اس امت نے جو ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گواہی دینے والے کہ اس امت نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا, چھوڑ دیا اس کو. تو لہٰذا ہم اس کو تھامنے والے بن جائیں, اور جب ہم اس کو تھام لیں گے یاد رکھیں تو پھر ہم کو دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں لوگ آپ کی بات یوں ہی ماننے لگیں گے. یاد رکھیں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے. کسی نے مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا کہ ہم کیسے یہ چیز کو بتائے اقوام عالم کو اور تمام لوگوں کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. تو میں نے ان سے جواب دیا تھا کہ ہم جس تعداد میں عموماً جتنی آبادی ہماری ہوتی ہے, تو اگر عید کی نماز لے لیں تو عید کی نماز میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے, لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتی کسی بھی حال میں. یاد رکھیں کسی بھی حال میں ایک وارڈ کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو 4-4 ہزار کی ووٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ووٹ ہوتا ہے, لیکن بچے اس میں نہیں ہوتے ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا, 18 سال سے نیچے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اس کی آبادی 7 سے 8 ہزار ہوتی ہے, اور مسجد ایک محلے میں 1 سے 2 ہے, کیپیسٹی 3 سے 400 کی ہے. تو گویا ایک محلے میں تو 20 مسجد ہوں گی تو پورنے والی نہیں 400 کی, جو کہ آبادی آپ کی 8 ہزار ہے. چلیے اس میں سے عورتوں کو نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہی آگے, تو 4 ہزار تو آنا چاہیے مساجد کے اندر, تو وہ بھی نہیں آتی ہے. تو عیدین میں بھی لوگ پورے نماز نہیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیں. تو میں نے کہا کہ جب عیدین میں جیسی نماز ہوتی ہے نا ویسی نماز فجر کی ہونے لگیں گی, مطلب ساری امت نماز پڑھنے لگ جائیں گی, پھر ہم کو لوگوں کو گواہی یا اس کا ثبوت نہیں دینا پڑیں گے کہ قوم جاگ رہی ہے. قوم کو اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے منانا نہیں پڑیں گی, اپنی زندگی اور موت کے تعلق سے لوگوں سے احتجاج کر کے اپنے حق لینا نہیں پڑیں گے, ان کو حق دیے جائیں گے. اور یہ ہوا 2%, 4%, 6% اور 10% کی مسلم آبادیوں نے بڑے بڑے ممالک پر 100 سالوں تک حکومت کی. یہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا کبھی بھی, یہ قرآن سے اور دین سے لگاؤ کا اثر اور نتیجہ تھا, یہ اس کا امپیکٹ تھا. یاد رکھیے. ورنہ آپ ایسا گنیں گے ادھر 2 لوگ کھڑے اور ادھر 58 لوگ کھڑے, تو رسی کھینچیں گے تو کون جیتیں گے؟ کوئی بھی کہیں گا 58 لوگ. لیکن وہ جو برکت تھی, وہ جو مقام اللہ نے دیا تھا, وہ جو دبدبہ دیا تھا, وہ عزت جی تھی, جو شرف دیا تھا, وہ اپنی کتاب کے نتیجے میں تھا, اس دین کے نتیجے میں تھا. تو بہرحال ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر ہم کریں گے یاد رکھیے, اور اس میں اضافہ کریں گے, اگر کرتے ہیں تو اس تمام کام کرتے ہیں تو اور اضافہ کیجیے, اذکار کا اہتمام. اذکار یا وظائف کوشش کرے سب سے پہلے کہ جو وظائف اور اذکار کرتے ثابت شدہ ہو. ثابت شدہ ہے تو پھر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں.
چھوٹے چھوٹے اذکار وغیرہ تو آپ جانتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں اور اذکار بہت سارے مساجد میں چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گے. سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، سونے اٹھنے کے بعد بہت ساری چیزیں یاد رکھیں. تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کی عادت ڈال لیں. اور یہ اذکار جب ہم ذکر کرتے اللہ کا کیا فائدہ دیتے ہیں، آپ صرف اس پر غور کیجئے کہ ہم لوگ رمضان میں ایسا کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایمان بلند نظر آتا ہے روزے کے علاوہ. وہ ہے تلاوت کا زیادہ سننا، زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا. اس کے نتیجے میں ایمان خود بخود بلند ہو جاتا ہے ہمارا. دیکھیں آپ بولتے ہیں نا رمضان میں ایمان چارج ہوگا، کیسے چارج ہوا؟ کیا چیز زیادہ کی اپنے عام دنوں سے بتائیے. آپ نے قرآن کو زیادہ سنا، اللہ کا سب سے افضل ذکر، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، نتیجتاً ایمان چارج ہو جاتا ہے انسان کی، جس کو کہتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہی چیز یاد رکھیں، اذکار کا اہتمام کریں اور اتنا کریں اس مہینے میں کہ اپنے آپ کو عادی بنا لیں، یوز ٹو ہو جائے کہ غیر رمضان بھی وہ اذکار ہمارے جس کو کہیں گے ایک روٹین ہو جائے، معمول ہو جائے زندگی کا، کہ ہم ذکر کرنے والے، بار بار اس چیز کو دہرانے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام اذکار کو کرنے والے بن جائے، جن کو دعائیں بھی آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن کی تلاوت تو بہرحال میں نے الگ سے لے لی، اس لیے سب سے افضل ذکر وہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کر رہا. لیکن دیگر اس کے علاوہ جتنے وظائف اور اذکار ہے جو ثابت شدہ ہے، میں گزارش کروں گا اس کا ہم جو رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کرے، اور اس کو کنٹینیوسلی بعد رمضان لے کر چلنے کی ایک اپنا روٹین یا اپنا معمول بنا لے کہ ہم اس کو ہمیشہ انشاءاللہ عزیز جو ہے کرتے رہیں گے. اسی طرح اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنا ہے، اور اس میں ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے، وہ یہ کرنا ہے ہم کو کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور اس شب قدر کو ہم کو جاگنا ہے، رب العزت کی عبادت کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، اور اس مہینے سرکش، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور بھی الفاظ بہرحال. تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے، اور صحابہ کو پہلے سے اہتمام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ بات سورہ نمبر 97 سورہ قدر میں کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ 1000 منتھ سے افضل یاد رکھیے یہ رات ہے. اس تعلق سے سورہ کے نزول کے تعلق سے کچھ تفسیر میں جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ صحابہ کو کبھی پتہ چلا ایک راہب کا واقعہ، جس راہب نے 80 سال تک اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی، 80 سال تک مغفرت طلب کی اللہ سے، اور 80 سال تک فلاں کچھ ایک عمل کیا. تو صحابہ نے کہا یہ تو ان کی زندگیاں اتنی لمبی لمبی تھی بول کر یہ 80 سال یہ کام کرتا چلا گیا، اب ہماری زندگی اتنی چھوٹی کیسے کرے. تب یہ رات جو ہے صحابہ کو عطا کی گئی. 1000 مہینوں سے افضل مطلب یہ 83 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں یاد رکھیے. تو 80 ایئرس مل گئے ایک ٹائم میں. تو گویا یہ رات بڑی افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مناتے اور اس رات کو تلاش کرتے، یاد رکھیے، اس کو ڈھونڈتے کہ 1000 مہینوں سے چونکہ افضل رات ہے، یاد رکھیے، اس کو تلاش کیا جاتا. تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بھی جو اس رات کو تلاش کریں. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اگر کوئی مناتے بھی ہے تو صرف بچے مناتے ہیں یا ینگ جنریشن مناتی ہے. چونکہ بڑے لوگ تو الحمدللہ اتنے عمل کر چکے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں کہ اب ان کو یہ رات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھار نتیجے میں بچے بھی سیکھتے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، جاگنا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. اور پھر شب قدر تو ابھی ایک ٹرینڈ اور فیشن والی رات بن گئی ہے جس میں شاپنگ ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوگا پھر. اب اگر جاگ بھی رہی نوجوان نسل تو شاپنگ کی اس سے ہو رہی، چونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر اس میں آ رہی ہے، لیکن آخری عشرہ تو پیک عشرہ ہے شاپنگ کا. تو ظاہر سی بات ہے یہ رات جنرلی لوگ خرید و فروخت میں گزار رہے ہیں. مالدار لوگ مالس میں جا کے گزارے اور سحر وہاں ہو رہی ہے. اوسط لوگ عام بازاروں میں گزارے، رات ہو رہی ہے. غریب جو کچھ نہیں خریدا گلیوں میں نکڑوں میں جھانک کر گزار رہا ہے. لیکن وہ رات میں کرنا کیا ہے؟ وہ رات کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ صرف ہم آنکھوں کو کھلا رکھے، جیسا روزے کا معنی صرف بھوکا رہے اور رات میں جاگنے کے من آنکھوں کو کھلا رکھے. یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے. یہ تو وہ لوگ جو نشہ اور شراب پیتے وہ لوگ بھی رات بھر جاگتے ہیں. برے لوگ بھی اپنی مجلسوں کو رات بھر جماتے اور جاگتے ہیں. کیا کرنا تھا اس رات میں؟ اس رات میں سب سے پہلے تو جو فرض نمازیں آ رہی ہے آپ کو، ایک مغرب آتی ہے اور عشاء آتی ہے، اس کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے، صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے. اللہ رب العزت خاص طور سے مغفرت کی دعائیں کیجیے. ذکر و اذکار جو ثابت اور ایک خاص دعا جو اس رات میں ثابت ہے اس دعا کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں جو نیکی ہو، یاد رکھیے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں. تلاوت قرآن کیجیے، یاد رکھیے، لیکن نماز، قرآن اس کا زیادہ اہتمام، اور صدقات کا بھی اہتمام کیجیے. تو یہ سب کام کرنا ہے، اور یہ اتنا عام عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے.
یہاں تک کہ خاتون جو روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہ بھی اس رات کو منائیں گی. کیسے منائیں گی؟ باقی سب عمل کر کے، تو دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. بہت ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی، مطلب صدقات کرے، خیرات کرے. صرف نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن چھوڑ دے تو ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہی نہیں ہے. کوئی شادی آ رہی ہے تو گھر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب رت جگہ ہے، آفیسز کو لیو ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم نہیں آئیں گے، بزنسز کو کلوز رکھا جا رہا ہے، آس پڑوس کے دکاندار کو بول دیا جا رہا ہے بھائی ان کے پاس شادی ہے، 8 دن دکان بند، رات میں چونکہ دیر سے یہ سو رہے ہیں تو صبح جلدی نہیں آئیں گے، ہے نا. یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ایسا کبھی ہو رہا ہے کہ ہم اہتمام کریں کہ بھائی قدر آئیں گی، اللہ رب العزت پتہ نہیں اگلی زندگی دے نہ دے، آفس میں لیو ڈال دیتا ہوں، چھٹیوں کو اٹھا کے رکھتا ہوں، اس ٹائم میں لے لیا کروں گا 5 دن، تاکہ رات میں جاگوں تو صبح شاید نیند نہ ہو پوری تو چھٹی لے لیتا ہوں. نہیں ہوتا یہ سب. یہ چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی شادی بیاہ کے لیے، چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے، چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی گھومنے کے لیے، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن شب قدر کے لیے نہیں اہتمام ہو رہا. یہ آ رہی رات اور ایسی زندگی میں چلے جا رہی. ایک انسان کو اگر زندگی میں 10 بار یہ رات مل جائے تو اندازہ لگائی 800 ایئرز سے زیادہ اس کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی ہے یہ رات. لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے یاد رکھیں اس کا اہتمام. تو جو کوئی منا رہا ہے وہ شاپنگ کی شکل میں منا رہا ہے. میں کسی کے تعلق سے بھی برا گمان نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرا، اگر کوئی منا بھی رہا ہے تو بہت چوزی ہے. وہ چوزی سینس میں کہ اس نے ایک رات کو پرٹیکولرلی پکڑ لیا اور کہا یہی شب قدر ہے. مطلب اس کو پتا چل گیا کہ شب قدر ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ ہند پاک میں، بر صغیر میں تو لوگوں نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ بس 27 کی رات تھی، ہمارے لیے تو شب قدر ہے، باقی ساری دنیا اس کو پورا تلاش کرتے رہے، ہم کو تو مل چکی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی، اس کی تاریخ بتائی گئی. آپ نکلے صحابہ کو تاریخ بتانے کے لیے، اور 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. جب وہ جھگڑے کو نپٹایا گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن یہ جو جھگڑا ہو گیا اس میں بھلا دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے جھگڑا کرنا بہت خطرناک چیز ہے. اس سے لاتعداد سائیکولوجیکل، فزیکل اور ریلیجس لاسز ہوتے ہیں. یاد رکھیں، معلوم، جھگڑا، فتنہ، فساد، لڑائی بھلا دی گئی. آپ نے کہا مجھ سے بھلا دی گئی. اسے پورے سال میں تلاش کرو. پھر فرمایا پورے رمضان میں تلاش کرو. پھر آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا جو آپ نے بیان کیا، وہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ پورا آخری عشرہ اس کو تلاش کرتے. آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، رات میں عبادت کرو، قدر ہو سکتی ہے آج. تو لہٰذا کوشش کرے آخری عشرہ نہیں ہو سکتا تو پرٹیکولرلی 5 نائٹس تو آپ کو بتائے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. یاد رکھیے اس کی علامتیں وغیرہ ہے، لیکن اس کو اب نہ ڈھونڈتے ہوئے، چونکہ ہونے کے بعد پتہ چلتی نا علامتیں، منع ہو جائیں گی تب ہوں گا. تو آپ کو اس رات کو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو تلاش کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے خاص تیاری کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں یہ ساری رات گزرے. یاد رکھیں، یا نہیں ہو سکتا ہے تو جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کے پاس سہولت نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ 5 دن دور رہے بزنس سے تو چل جائے. تو جتنا منا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ ہم جتنا ہو سکتے ہیں. چلیے میرے لیے اتنا ہے کہ میں رات میں 12 بجے تک مشکل سے جاگ سکتا ہوں، مجھے آفس ہے میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو کوشش کرے رات 12 بجے تک جتنی نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقات اور خیرات جو کر سکتا ہوں، دعا مغفرت کی وغیرہ کرے. پھر اس کے بعد سحر میں اٹھ جائے، فوراً سحر میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جائے تو پھر کچھ نماز سحر میں، پھر کچھ تلاوت سحر میں. اور سحر میں استغفار کرنے کی تو خاص فضیلت آتی ہے. یاد رکھیں، مومنوں کا شیوا اور شار قرآن نے 2 سے 3 مرتبہ دہرایا کہ وہ راتوں کے اندر استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو اس رات کو منائیں، اس رات میں جاگیں، اس رات میں خوب سے خوب عبادت کریں. اور یقیناً ہر آدمی اس چیز کی اس کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں. تو یہ شب قدر، یہ رات مجھے اور آپ کو زبردست موقع دینے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس رات کو ذرہ برابر بھی ضائع نہ ہونے دیں. خواتین بھی اس کے لیے پلاننگ کرے، اپنے نونہالوں کو اس کے لیے تیار کرے. اور گھر میں اگر یہ ماحول ہو نا روزے کا، تلاوت قرآن کا، نماز کا، تو آپ دیکھیں گے ینگ جنریشن بغیر سکھائے کہ کچھ چیزیں آپ سے لیتی رہتی ہے، غیر شعوری طور سے وہ سیکھتی رہتی ہے. تو جن گھروں میں اس کا اہتمام ہے، بچے خود بخود وہ کرتے ہیں، وہ ان کا پارٹ ہو جاتا ہے، ان کے اپ برنگنگ جس کو بولتے ہیں، ان کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہے وہ سب چیزیں، کہ وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اس لیے بولتے ہیں نا بچوں کی اچھی تربیت کرو. تو ہم کو کیا لگتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر برین اسٹارمنگ کر کے کچھ تو بھی ایک چیز بنا کے دینا ہے. آپ خود عمل کرتے رہے بڑے تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کسی محلے میں اگر محلے کے بڑے لوگ سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو بچے خود بخود اس محلے کی شروع کر دیتے ہیں عمل، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سب یہ کرتے ہیں بڑے اس محلے کے. تو یہ تمام چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، ایک ماحول بنانے کی. تو یہ رات بہرحال ہم پر آتی ہے، اللہ رب العزت نے پھر ایک موقع دیا ہے. اللہ اگر زندگی دے اس رمضان میں تو ضرور اس رات کو پانے کی کوشش کرے.
اور اس کو 5 راتیں یاد رکھی، اس میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تمام اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یا وہ تمام اعمال صالحہ نیک اعمال جو آپ کر سکتے، کبھی ہوتا ہے انسان بیمار ہے وغیرہ ہے، لیٹا رہتا ہے، بڑے مشکل ہے، تو بہرحال جتنے اعمال ہو سکتا ہے نیکی کرنے کی اس رات میں جو خاص طور سے اہتمام اور جو کوشش کریں۔ اسی طرح یاد رکھیے اس ماہ میں جو کام کرنا، یاد رکھیے ان کاموں میں سے ایک کام ہے صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اب عام دنوں میں تو صدقات اور خیرات کرتے ہی، لیکن ان دنوں میں تیز تند ہواؤں کے جیسا، مطلب بہت زیادہ صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ مطلب جیسا کہ ہوا تو عام دنوں میں بھی چلتی ہے، لیکن کبھی کبھی تیز چلتی ہے، تو آپ اتنا زیادہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، بلکہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتی، روایت میں آتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایسا کسی چیز کو جو کمر پہ باندھی جاتی ہے اس کو ناٹ باندھ کے ٹائٹ کر لیتے نا، آپ کو بولا جائے آپ لنگی اگر باندھے ہوئے چلیے فلاں چل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر باندھ لیتے، اچھا کر لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو جاتے اس منتھ کے لیے، اس کا معنی ہے تیار ہو جاتے اس مہینے کے لیے، اس میں زیادہ زیادہ عمل کرنا، اور صدقات اور خیرات میں آپ اور اضافہ کرتے، بڑھوتری کرتے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا صدقات میں اضافہ کریں، زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ انشاءاللہ اگلا لیں گے، اور صدقات میں سب سے پہلے مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار قریبی، اور وہ بیچارے مستحق ہے، مسکین ہے، غریب ہے، معذور ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، اور کئی مسائل ہو سکتے، نوکریاں نہیں ہیں اور فلاں مسائل ہوگا، یہ ہو گیا، وہ کوئی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان کے ساتھ، وہ سب سے پہلے مستحق، ان کو آپ دیں۔ اگر وہ آپ کے پڑوسی رشتہ دار ہے ان کو دے، اور ڈبل اجر آپ کو، رشتہ دار ہے تو اجر زیادہ، پڑوسی رشتہ دار ہے تو اور اجر زیادہ، ٹھیک ہے، لہٰذا دے، سب سے پہلے حقدار یہ، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو تلاش کریں، اور اس کے بعد تو صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کریں۔ صرف گزارش یہ کروں گا کہ صدقات جہاں بھی دے، جیسے بھی دے، ویریفائی ضرور کریں۔ رشتہ داروں میں تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں ان لوگ، لیکن جب اس لیے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مستحق ہے انہوں نے اتنا زبردست طریقہ اختیار کر لیا آپ سے مانگنے کا کہ وہ مستحق اور خاص طور سے وہ مسکین، وہ بیچارہ ملتا ہی نہیں کبھی ہم کو، چونکہ مسکین آپ کو بولنے والا نہیں کہ مجھے چاہیے، لیکن اس کے حالات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اس کو ایک کھجور، دو کھجور یا روپیہ 2 روپیہ اس کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتا۔ ایک غیرت مند عزت دار انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے، حلال کماتا ہے، 5-10 ہزار روپے کما لیتا ہے، ایک عزت کی زندگی گزارا، لیکن اس کے بچوں کو پڑھائی کرنا، پیسہ نہیں، بول بھی نہیں سکتا، خاموش رہتا ہے، تو اس کو تو ڈھونڈنا ہے، مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو آگے دکھاتا ہے اپنے آپ کو، دکھاتا ہے مطلب آگے دکھا رہا ہے میں لنگڑا ہوں، ٹنڈا ہوں، لولا ہوں، فلاں، میں نہیں کہہ رہا ہوں مستحق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کا ہم امپریس ہو جا رہے ہیں، اور وہ تو مانگنے والا ہوا، غریب ہوا، لیکن وہ مسکین تو مل ہی نہیں رہا، اس کو تو بڑا مشکل سے ہم کو ڈھونڈنا پڑ رہا، ہم ڈھونڈ بھی نہیں رہے اس کو، وہ آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ بولتا نہیں ہے، اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا لیجیے، اس کے کھانے سے اندازہ لگا لیجیے، اس کی گاڑی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ لیکن بولتا نہیں ہے کہ مجھے دیجیے، چونکہ اس کو اس میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو مسکین اور غریب کا یہ فرق ہے کہ غریب یا سائل پوچھے گا، مانگے گا، یہ مسکین مانگتا نہیں ہے، تو مسکینوں کو بھی تلاش کیجیے، بہت ہوں گے آپ کے اطراف میں، لیکن ہم دیکھتے نہیں، آپ کے دوستوں بھی ہوں گے بہت سارے، ان کے کپڑوں سے اندازہ لگائے کہ اس کو ضرورت ہے لیکن بول رہا نہیں، آپ فلاں کی ضرورت ہے، استعمال کی چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں ہے، لیکن جیسے زندگی گزار رہا ہے، تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے، تو ہم لوگ دیتے ہیں صدقات، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھار وہ کینڈیڈیٹ جو آپ کو بتاتا ہے میں ڈیزرونگ ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ دے رہے ہیں، اور وہ جو بازو ہوتا ہے لیکن کچھ بولتا نہیں ہے، آپ کو دیکھتا ہے کہ شاید کبھی آدمی پہچان لے میری حالت سے، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کبھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کو اس ساتھ کھانا کھا رہے، وہ ڈبہ کھولتا ہے آپ کے ساتھ، اس کے ڈبے کو دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کا کنٹینٹ کھانا اور ڈبے کی حالت بتاتی ہے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کماتا ہے لیکن ڈیپینڈنٹ بہت ہے، گھر میں کماتا ہے 20,000 لیکن گھر میں 50 لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، بیچارے پر پورا خرچ کر دیتا ہے، جو کچھ ہے روکی سوکی کھا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، اس کے گھر والوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو نہیں ریکمنڈیشن دے رہے یا اس کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے اس لیے کہ وہ مانگ نہیں رہا آپ سے۔ تو یہ مزاج کو بھی چھوڑیے کہ کوئی مانگے تو آپ دے، ڈھونڈیے، تلاش کیجیے اچھے لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو، جو جس کو ہم کہیں گے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہی بہت بڑی چیز ہے آج کے زمانے میں، چونکہ مانگنے والوں نے بہت برا حال کر رکھا ہے سماج کا۔ تو لہٰذا رمضان ہے، صدقات اور خیرات کیجیے، اور لوگوں کو جو ہے ابھاریے اس چیز کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ویسے صدقہ کرتے ہیں، اس مہینے میں تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ صدقات اور خیرات بڑھ چڑھ کے اس مہینے میں کریں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کا صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ اللہ رب العزت جو ٹریننگ اور جو عبادتیں اور جو مشقتیں اور جو اپنے نفس کو ہم عادت ڈال رہے اس مہینے میں، ان عادتوں کو، ان اچھی چیزوں اور خصلتوں کو بعد رمضان بھی ہمیں جو باقی رکھے۔ اللہ رب العزت رمضان کا ہمیں صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک؟ تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے، اس کو کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے۔ کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت ہے۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں ہی نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات ہے۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم ہو، پہچان لیا لوگوں۔ پڑھیے سورت۔ اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا۔ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا۔ اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے۔
یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے۔ اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا۔ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے، اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجہ ان کو کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے، اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے، اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے، اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا۔ نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں، نماز پھر سمجھ رہا۔ اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں، سمجھا۔ یہ سب کرنا ہے، پھر یہ خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں صرف۔ کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑا ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تم نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے، اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے آپ کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس صد افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے، خاتمے کے وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا،
ٹھیک. یا پھر کہیں اگر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے. مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے. حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واعظ اور نصیحت کو. اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے. جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے. ہاں آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا ثواب. خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ کوشش کرنا، اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف. چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام. ورنہ فرشتے کے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو. اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آ گئے، سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے ایک دم آخر. اور کوئی آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ، آگے. اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے. پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے. اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم. جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو. سنو آگے، غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث. بیٹھو. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں. آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے نہیں لے جائیں گے. جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہیں گے. آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا. آپ نے وہ آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے. آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے گا. اور آپ سب کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں. ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا حدیث میں نا جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا. پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں. جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے. اچھا یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا. اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں. یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے. کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی. کہاں سے پڑھیں گی؟ جمعہ کو جاتی نہیں. حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوتی. یاد رکھیے یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے. میں مان رہا ہوں اس چیز کو، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو. کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے. دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں. مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو تو جانا ہی ہے. ہاں بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے. دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں. دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لے، 1000 روپے کا کپڑا کہے کو لایا تم نے بیگم 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم، لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے لیے. نہیں آفرز لبھاتے ہیں. یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو. کیا فضیلت ہے. اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں. اس فضیلت کو مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو. اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے، کھول دو. زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی. اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے، یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گی. پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا؟ اس سے پہلے یہ حالات آئے، دے دو جو ان کا حق ہے ان کو. مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے، تم کو آنے بھی نہیں دیتے.
لاؤ لاؤ بڑی بھی لاؤ، کیا دیتے خالہ لاؤ، تمہارے تو زیورات بھی دے دو، تم حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں لاؤ تمہارا، لیکن میں آ سکتی کہ نہیں، تم آ نہیں سکتے اندر، تم سے فتنہ ہوتا، چلو نکلو ہیں، اور اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا، تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر، کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے تو فتنہ ہو جاتا، عورتوں کو چھیڑیں گے فلاں کریں گے، اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے، سارے شریف لوگ مالز میں ہوتے، سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ماشاءاللہ، اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے، اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں۔ کالج میں کوئی مسئلہ نہیں، عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مالز میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے یو ایس جاری اکیلی، چونکہ اب شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلایا تو فتنہ نہیں ہوتا، مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے لے، ان کا حق دے دو، دروازے کھول دو مسجد کے لیے، ان کا حق اس میں آنا۔ تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر، اگر تم کہتے ہو فتنہ ہے، بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے، تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے، اسکول جانا بھی فتنہ ہے، بازار جانا بھی فتنہ ہے، مال جانا بھی فتنہ ہے، سب جگہ جانا فتنہ ہے، پھر عورت گھر سے ہی نہ نکلے، سب جگہ تو چھوڑ دیا، جہاں جا سکتی دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے، اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، نتیجہ مسلمانوں نے وہ لے لیا، سارے دنیا میں کھولی ہے ان کے لیے مسجدیں صرف چھوڑ کے۔ بہرحال چلو ایکسیپشنل ہے، گھر کی نماز ان کی افضل ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ایجوکیشن واعظ اور نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے نا جمعہ سے چھوٹنے سے، اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے۔ بہرحال چلو عورتوں کو پکڑ نہیں ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، بات واضح کر رہا ہوں، نہیں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گی، ہم کہاں پڑے نہیں ہیں، انتظام تو نہیں، آپ کے لیے ایکسیپٹ، لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے، انتظامیہ سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے، مسجد کے ان کے لیے الگ انتظام کرے، عورتوں کے لیے جیسا کرنا چاہیے۔ اچھا بہت سے لوگوں کی چیز سمجھتی بھی نہیں، جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو، تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل، اللہ رحم کرے، اتنا کم علم ہے ان کو دین کا، بولتے کیا باتیں کر رہے مولانا تم، کیا بے شرمی کی باتیں، اب ایک ہی دروازے عورت بھی آئیں گے، ایک ہی دروازے بچ جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے وہ بھی جائیں گے، ایک ہی طہارت خانے میں بھی جاؤں گا، ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا، ساتھ نماز پڑھیں گا، استغفر اللہ، کیسی باتیں کرے، تو بیوقوف انسان، تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا بولے تو کیا انتظام رہتا، ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبوی میں تھا، ان کے آنے کا راستہ الگ، ان کے وضو خانہ الگ، ان کے طہارت خانے الگ، اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھیں گی مردوں سے، اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز، تو تجھے معلوم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا، انہوں رکعت باندھ رہے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی یا کوئی دوسری عورت کھڑی ہو سکتی ہے آ کے، ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ، دینی علم کی اتنی خطرناک کمی، سبحان اللہ، پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی، پورا انتظام، سمجھو اس بات کو۔ بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں، تو جمعہ میں پیچھے مت رہو ورنہ جنت میں پیچھے رہوں گے اگر گئے تو، ٹھیک، تو لہٰذا خوب تیار ہو کر جو حق ہے جمعے کا نہا دھو کر آپ آئیں، اس کے بعد خطیب سے قریب بیٹھے، خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے، واعظ و نصیحت، اور اپنے گناہوں پہ کفت کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں، اور جو خطیب کہہ رہا ہے ان نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں، جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا اپنے آپ، اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے، یہ ہفتہ آپ کم سے کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا جو باتیں سن کے آئے، تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں، یہ سب آپ کو اور مجھے جو ہے کرنا یاد رکھے۔ تو جو شخص خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے اگر جمعہ کو ادا کرنے لگے نا، انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں مسجد جانا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے، پھر خاموشی اور دھیان سے سنے، مطلب جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، غور سے امام سے خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر خوشبو لگا کے جو بتایا گیا، اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس جمعے سے اگلے جمعہ اور 3 دن اضافے زائد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ کسی وجہ سے آپ سفر میں تو جمعہ نہیں ہو پائی تو کم از کم اس ہفتے کے 3 دن کے صغائر تو معاف ہوئے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جتنے بھی فضائل ہے صغیرہ گناہ کے یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنے والی چیزیں کیا، وہ بھی رکھ دوں آپ کو، حالانکہ جمعے کی نماز اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی تھی، ہم تو صرف جمعے کی فضائل لے رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو عصر کے بعد ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف اور نماز، چونکہ ایک عظیم اس کی فضیلت ہے، اس لیے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جو چیز اس نماز کو برباد کر دیتی وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو،
ایک صحابی آ رہے تھے اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی آگے کی صفوں کی، آئے تو لیٹ تھے، کیا کرنے لگے پھر اس کو کاندھے سے ہٹا اس کے گردن پر جا، اس کے کاندھے کو ہٹا اس کے گردن پر جا، سمجھ رہا، جانے لگے گردنوں کے اوپر سے جس کو بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ خطبہ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے، تم دیر سے آئے ہوئے۔ تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے، بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے، چونکہ تکلیف دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف اور دوسرے کو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو بھی، یاد رکھے جمعہ کے اندر کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے۔ لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں، چونکہ میں نے ایسی بھی مسجد دیکھی ہے، پہلی صف پوری فل، دوسری صف آدھی، تیسری صف میں 2 4، پانچویں صف میں کوئی نہیں، ایک ایک دو دو، ایک ایک دو دو، ایک دو، اور آخری کی صف فل پوری، کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے۔ تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے، صف فل کرنے، یہ گناہ گار انشاءاللہ نہیں ہوگا، چونکہ گناہ گار وہ ہے جو بعد میں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد فل ہو چکی ہے، لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا اونٹ والا، تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے، غلط پسندیدہ نہیں۔ وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہ گار ہے پیچھے بیٹھ کر، آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی، باہر دھوپ ہو سکتی ہے، چپلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر، ٹھیک ہے، احتیاط کریں۔ دوسرا، بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا، صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو، کیونکہ جمعہ ہے، اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائے گا مسجد میں، اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا جائے، سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام، اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، سب سے بدترین صورت کیا معلوم؟ خطبے میں باتیں کرنا، اور ہو رہا ہے یہ، خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا، کب آئے، ٹھیک تو ہے نا، بچے بیوی وغیرہ بعد میں کہاں ٹائم ملیں گے، بات کر لو ابھی۔ اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے، خطبہ چل رہا ہے یار، یا تو پھر دونوں بیوقوف، اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے۔ جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کس حد تک سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی۔ جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے، خالی کنکریوں کو چھو رہا، وہ ریت وغیرہ رہتی نا، اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ تو نہیں رہتی، تو کیا کھیلتے ہم، وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی، یا پھر پلاسٹک کے ریشے، تاگے، ہاں، یا پھر بہت کوالٹی میٹس، تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی خالینوں کے پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے، ہاں، کوریدتے ہیں اس کو، اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کیا تھا، مسجد نبوی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے، ریت تھی، تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا، بات کرنا دور کی بات، چھونا بھی نہیں کسی چیز کو نماز کیا تھا۔ بخاری کی روایت نے فرمایا کہا، سنی، اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا، ٹھیک، خاموش ہو جاؤ، اور امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو نے بھی لغو کیا۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات کر رہا ہے اور تو نے اس کو یہ کہا خاموش ہو جا، تو نے بھی لغو کیا۔ تو بات کرنے والے خاموش بھی نہیں کر سکتے، اب کیوں، اس میں بھی حکمت ہے۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے جمعے کے دن، تو ایک آدمی بات کر رہا ہے نا، ایک آدمی کا ڈسٹربنس، اب یہ خیر خواہ لوگ چپ سمجھتا نہیں کہ چپ بیٹھ رہے، پوری مسجد سمجھتا نہیں کہ تم کو آیا تھے، تمہارے ابا اتنے دیندار بتا دو، ارے کیا یہ، تو جو بات کر رہا اس کو خاموش بٹھانے 10 لوگ اور بات کریں گے۔ حکمت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی کوئی خاموش نہ کرے، تاکہ ایک ہی آدمی کا شور رہے، دوسرا آواز ہی نہ ہو۔ سمجھے آپ بات کو؟ حکمت کیا ہے؟ دیکھو، ایک آدمی بات کر رہا تو ایک آدمی ڈسٹرب کر رہا، اب اس کو روکنے کے لیے 10 آدمی بولتے اور ہوتا ہے وہاں پر، وہ چکر ہی نہیں، بولو مت، جس نے اس کو بھی روکا اس نے لغو کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کسی سے بات کر رہا اور وہ جواب نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ ہے، تو خود بند ہو جائیں گا تھوڑی دیر۔ اب یہ اس کو بولیں گے خاموش بیٹھو، تو ان کو دونوں کو روکنے کے لیے ایک بولیں گے ارے تم خاموش بیٹھو رہے، تیسرا سمجھیں کیا، ارے کیا کر رہے وہاں، تو آواز بڑھ جا رہی ہے۔ تو پہلے آدمی کو کچھ نہ بولے، کیونکہ جو اس کو روکیں گا وہ بھی لغو کر۔ تو جمعہ کے دن تو بات کرنے والے کو روکنے کو منہ نہیں کھولنا، تو شرم کرو اے لوگوں جو جمعہ میں بھی بات کرتے ہو خطبے کے دوران، شرم کرو، اتنا عظیم دن ضائع کرے اور اتنی عظیم عبادت کو ضائع کرے۔ آئیے آگے سنیے، جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا تو اس نے لغو حرکت کی، اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں۔ جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے نا، بہت بڑی عبادت ہے یہ جمعہ کی نماز، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہم اپنی معافی مانگے اللہ سے، اور ترک کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کرنے کا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ کا چھوڑنا، مطلب جمعہ کی نماز کا چھوڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب دیکھیے، آپ نماز ہم نے دیکھی، جمعہ اہمیت کیا چیز ضائع کرتی، کنکروں سے کھیلنا، بات کرنا، ٹھیک ہے، روکنا وغیرہ ہو گیا۔ اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے،
بہت خطرناک جرم ہے، اللہ رحم کرے اور کئی لوگ اس جرم کے اندر آج شامل ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی لوگ؟ آپ بول سکتے کیا فیض صاحب راستے بند ہو جا رہے جمعہ کے دن، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے۔ دلیل میری یہ ہے کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی، سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا، ہے نا؟ آپ کے محلے میں اگر 10 مسجد ہے تو جمعہ 3 میں ہوتی ہوں گی۔ رمضان کے اندر 10 مسجدیں ہوتی، 10 کی 10 نہیں پڑتی، جمعہ میں تو 3 ہی اس میں ہو رہی، سمجھ رہے آپ؟ تو گویا اگر پورے لوگ جمعہ پڑھتے محلے کے تو 10 مسجدیں پورا نہیں چاہیے تھی، چونکہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں تک تو وہ 10 مسجدیں پوری نہیں پڑتی۔ مغرب میں حال دیکھیے، فجر میں حال دیکھیے، ابلتی ہیں مسجدیں، تو اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے ہیں، چونکہ جمعہ تو 3-4 مسجدوں میں ہوتی، سر جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے۔ سنیے غور سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، چونکہ اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا، ٹھیک ہے، اور مہر لگا دیں گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ جو ہے غافل ہو جائیں گے۔ کس سے غافل ہو جائیں گے؟ وہ دین اور اسلام سے غافل ہو جائیں گے۔ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ مسلمانوں۔ اور یہ روایت سنو، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی جینوئن ریزن، جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ سنیں، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہاں، مسافر سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، بیمار سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں سے چھوٹ رہی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ مستثنا ہے، غلام چونکہ آقا کے ماتحت ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی مستثنا ہے، بچے چونکہ بالغ نہیں تو مستثنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی بلا ضرورت جمعہ کو چھوڑے اس کی پکڑ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیں گا، اس کے دل پر مہر لگا دیں گا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعہ، اس لیے اس کے چھوڑنے کی سزا بھی یاد رکھیے بہت بڑی ہے۔ اور جمعہ کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اتنا افضل عمل ہے کہ تجارت جو حلال عمل ہے وہ بھی چھوڑ دینا پڑتا اگر جمعہ کی اذان ہو جائے۔ جمعہ کی اذان ہو جائے تو تجارت جیسا حلال عمل بھی چھوڑ کر آپ کو جمعہ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا رکھا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، خرید و فروخت بند کرنا ہے، تو ایک حلال چیز کو بند کرنا ہے جمعہ کے لیے، تجارت حلال ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ اذان ہوگی جانا پڑے گا، کیونکہ خطیب کے چڑھنے سے پہلے اور اذان کے بعد فوراً خطیب چڑھ جاتا ہے، تو اذان سے پہلے موجود رہنا ہوگا، یا کم از کم اذان لیٹ ہوتی تو اس سے پہلے جائیے، پھر اذان ہوگی پھر خطیب چڑھیں گا، یا اذان ہو رہی ہے تو بھاگیے تاکہ خطیب کے چڑھنے سے پہلے ممبر پہ یا اس کے بعد سے پہلے آپ کم از کم پہنچ جائے، چونکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے، عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے، یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھ پر پیش کیا تھا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں،
इंसानियत के सरदार पर दिनों के सरदार में दरूद भेजना, जो खुसूस इस दिन है वो किसी और दिन में नहीं। फिर वो लिखते हैं इसमें एक और हिकमत भी है कि उम्मत ने दुनिया व आखिरत में जो भी भलाइयाँ पाई है वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ से पाई है। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ इकट्ठी कर दी, और इन्हें जो सबसे बड़ी इज्जत हासिल होगी वो जुमा के रोज़ होंगी। इस दिन वो इन्हें जन्नत में इनके घर में और इनके महलात के तरफ भेजेगा। जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो ये इनके लिए मज़ीद जज़ा का दिन होगा, और ये इनके लिए दुनिया की ईद का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला इनके तमाम दरख्वास्तों और ज़रूरतों को पूरा करते हैं और किसी साइल को रद्द नहीं करते। मुसलमानों को इन सारी बातों का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तवस्सुल से तवस्सुत से जो है हासिल हुआ है। लिहाजा अल्लाह ताला की हम्द व शुक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ की थोड़ी सी अदायगी का ये तकाज़ा है कि हम इस दिन और इसकी रात आप पर बकसरत दरूद भेजें। ठीक है, जुमा का दिन सरदार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार, जुमा के दिन हम जन्नत में दाखिल होंगे, जो सबसे बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। ये तमाम का रास्ता जन्नत का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमको मिला। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से दरूद भेजा। ये इसका एक छोटा सा मैंने जिस दिया जो मैंने पढ़ा आपको, बड़ी हिकमत है इसके पीछे। तो कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन दरूद भेजना चाहिए। सबसे अफजल दरूद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जा सकता है वो कौन सा है? दरूद इब्राहिमी। वो दरूद जो आप और मैं किसमें पढ़ते हैं? नमाज में। तो आप दूसरे दरूद अगर आपको इल्म हो ना हो तो छोड़ दें। ये सबसे अच्छा दरूद है जो नमाज में हम पढ़ते हैं। कसरत से ये दरूद पढ़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करें, और जब आप पढ़ते हैं तो खुद ब खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाता है, या फरिश्ते हाजिर होते हैं जो ऐसे दरूदों को लेकर नबी के पास पहुंचा देते हैं या देंगे, याद रखिए जो भी है।